اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ پیارے دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبوت عطا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام حلال روزی کمانے کے لیے بڑائی کا کام کیا کرتے تھے اور اسی پیشے سے معاش حاصل کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکریا علیہ السلام بڑائی کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ مسلم شریف ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو اپنی قوم میں نبوت کا کوئی سچا جانشین نظر آیا۔ پیارے دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی بھی کفالت کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کافی عرصے سے بے اولاد رہی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب حمل ٹھہرا، انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد عطا فرمائیں گے، میں اسے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی پیدا ہونے پر انہوں نے اس کا نام مریم علیہ السلام رکھا، اور اللہ رب العزت سے عرض پیرا ہوئی کہ اے اللہ، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا، اسے میری راہ میں وقف کر دو۔ لہٰذا وہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس میں حاضر ہوئی۔ وہاں چند افراد تورات لکھ رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی خواہش ظاہر کی۔ آخرکار یہ طے پایا کہ قرعہ کے طور پر نہر اردن میں اپنے اپنے قلم ڈالو۔ جس کا قلم پانی کی تہہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھائے گا، وہی اس کی کفالت کرے گا۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے نصیب میں لکھی تھی۔ لہٰذا جب قرعہ اندازی ہوئی تو آپ علیہ السلام کا قلم پانی کی تہہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھایا اور دوسروں کے قلم پانی میں بہہ گئے، اور اتفاق سے سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام ہی کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت شروع کر دی اور ان کا ایک مستقل کمرہ الگ بنوایا، جس میں سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی ضرورت کی تمام چیزیں ان کے کمرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں بے موسم پھل دیکھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب بے موسم روزی عطا فرماتے ہیں۔ فرمان الہی ہے۔ اللہ سن رہا تھا جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے بچی مریم کو جنا تو کہنے لگی، اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے بخوشی قبول فرما لیا اور اس کو بہترین طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے، ان کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے تو ان سے پوچھتے، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اور وہ جواب دیتی، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، یقیناً اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 سے 37۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش شدت سے پیدا ہوئی۔ اس وقت اگرچہ آپ خود بھی بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے، آپ علیہ السلام کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، اور آپ علیہ السلام کی زوجہ بھی بوڑھی اور بانج تھی، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے اور چپکے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ فرمان الہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی دعا کو سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ اور دوسری جگہ فرمان الہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑیے، آپ تو سب سے بہتر وارث ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 99۔ پیارے دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ رب العزت سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی تو ابھی آپ علیہ السلام اسی جگہ ہی کھڑے تھے جہاں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ علیہ السلام کی بانج بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بچہ جننے کے قابل بھی بنا دیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی خود ہی یحییٰ علیہ السلام رکھا ہے۔ فرمان الہی ہے، فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو آواز دی جب وہ کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے
کہ اللہ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی یقیناً خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، سردار، نفس پر قابو پانے والا، نبوت والا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 39۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے چھپکے چھپکے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور مجھے اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس آپ مجھے اپنے پاس سے وارث ایک لڑکا عطا فرمائیے جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے ایک پسندیدہ انسان بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، ہم آپ کو لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا ہم نام کسی کو نہیں بنایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 2 سے 7۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب اولاد کیسے ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پر کوئی نشانی مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ مقرر فرمائی، 3 دن اور 3 رات تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات سمجھاؤ گے۔ فرمان الہی ہے، زکریا علیہ السلام تعجب سے کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، بچہ جننے کے قابل نہیں ہے۔ جواب ملا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے لیے اس میں کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے زبان سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے سمجھاؤ گے۔ اس دوران تم اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 40 سے 41۔ اور دوسری جگہ آتا ہے، زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں؟ ارشاد ہوا، اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا، مجھ پہ تو یہ کام بالکل آسان ہے اور اس سے پہلے میں تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے، تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ سورہ مریم آیت نمبر 8 سے 11۔ پیارے دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت۔ یہودی آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام بھاگ پڑے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکے، تو سامنے ایک درخت آیا، اس کے اندر شگاف تھا۔ آپ علیہ السلام اس درخت میں گھس گئے اور اس درخت کا شگاف بند ہو گیا۔ یہودی آپ علیہ السلام کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے جب اس درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا قدموں کے نشان آگے نہیں جا رہے، تو انہوں نے اس درخت پر ہی آرا چلا دیا۔ جب آرا زکریا علیہ السلام کی پسلیوں تک پہنچا تو آپ علیہ السلام کے منہ سے کرہانے کی آواز نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اگر آپ کا کرہانہ بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کی تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا، اور اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو میں ان یہود پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے صبر سے کام لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا اور زبان سے اف تک بھی نہ کہا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ